صفحہ 260 بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 صورت دوم الہام کی، جس کا میں باعتبار کثرت عجائبات کے کامل الہام نام رکھتا ہوں، یہ ہے کہ جب خدائے تعالیٰ اپنے بندے کو کسی امر غیبی پر بعد دعا اس بندے کے یا خود بخود مطلع کرنا چاہتا ہے تو یک دفعہ ایک بے ہوشی اور ربودگی اس پر طاری کر دیتا ہے، جس سے وہ بالکل اپنی ہستی سے کھویا جاتا ہے، اور ایسا اس بے خودی اور ربودگی اور بے ہوشی میں ڈوبتا ہے جیسے کوئی پانی میں غوطہ مارتا ہے اور نیچے پانی کے چلا جاتا ہے۔ غرض جب بندہ اس حالت ربودگی سے کہ جو غوطے سے بہت ہی مشابہ ہے باہر آتا ہے تو اپنے اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ گونج کچھ فرو ہوتی ہے تو ناگہاں اس کو اپنے اندر سے ایک موزون اور لطیف اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے، اور یہ غوطہ ربودگی کا ایک نہایت عجیب امر ہے جس کے عجائبات بیان کرنے کے لیے الفاظ کفایت نہیں کرتے۔ یہی حالت ہے جس سے ایک دریا معرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے، کیونکہ جب بار بار دعا کرنے کے وقت خداوند تعالی اس حالت غوطہ اور ربودگی کو اپنے بندے پر وارد کر کے اس کی ہر یک دعا کا اس کو ایک لطیف اور لذیذ کلام میں جواب دیتا ہے، اور ہر یک استفسار کی حالت میں وہ حقائق اس پر کھولتا ہے جن کا کھلنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، تو یہ امر اس کے لیے موجب مزید معرفت اور باعث عرفان کامل ہو جاتا ہے۔ بندے کا دعا کرنا اور خدا کا اپنی الوہیت کی تجلی سے ہر یک دعا کا جواب دینا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ گویا اسی عالم میں بندہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اور دونوں عالم اس کے لیے بلا تفاوت یکساں ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنی کسی حاجت کے وقت بار بار اپنے مولا کریم سے کوئی عقدہ پیش آمدہ دریافت کرتا ہے اور عرض حال کے بعد حضرت خداوند کریم سے جواب پاتا ہے، اسی طرح کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کا جواب دیتا ہے، اور جواب ایسا ہوتا ہے کہ نہایت فصیح اور لطیف الفاظ میں، بلکہ کبھی کسی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ ناآشنا محض ہے، اور کبھی امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہیں، اور کبھی اس کے ذریعے سے مواہب عظیمہ کی بشارت ملتی ہے اور منازل عالیہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور قرب حضرت باری کی مبارکبادی دی جاتی ہے، اور کبھی دنیاوی برکتوں کے بارے میں پیشگوئی ہوتی ہے، تو ان کلمات لطیفہ و بلیغہ کے سننے سے کہ جو مخلوق کی قوتوں سے نہایت بلند اور اعلیٰ ہوتے ہیں، جس قدر ذوق اور معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو وہی بندہ جانتا ہے جس کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ فی الحقیقت وہ خدا کو ایسا ہی شناخت کر لیتا ہے جیسے کوئی شخص تم میں سے اپنے پکے اور پرانے دوست کو شناخت کرتا ہے، اور یہ الہام اکثر معظمات امور میں ہوتا ہے۔ کبھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی لغت کی کتابیں دیکھ کر کرنے پڑتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ الہام کسی اجنبی زبان، مثلا انگریزی یا کسی ایسی دوسری زبان میں ہوا ہے جس زبان سے ہم محض ناواقف ہیں۔ اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن وہ جو ابھی اس حاشیے کی تحریر کے وقت یعنی مارچ 1882 میں ہوا ہے، جس میں یہ امر غیبی بطور پیشین گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتہاری کتاب کے ذریعے سے
اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے طالبوں کو ہدایت ملے گی اور بد عقیدگی دور ہوگی، اور لوگ خدائے تعالیٰ کے القاء اور رجوع دلانے سے مدد کریں گے اور متوجہ ہوں گے اور آئیں گے۔ وغیرها من الامور، اور وہ الہامی کلمات یہ ہیں: یا احمد بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے فرماتے ہیں: اے اول تائب الی اللہ بامر اللہ فی ھذا الزمان او اول من یؤمن بھذا الامر واللہ اعلم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کل برکۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے لیظہر دین الاسلام بالحجج القاطعۃ والبراہین الساطعۃ علی کل دین ما سواہ، اے ینصر اللہ المؤمنین المظلومین باشراق دینہم واتمام حجتہم۔ لا مبدل لکلمات اللہ، ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، انا کفیناک المستہزئین، یقولون انا لک ھذا ان ھذا الا قول البشر وعانہ علیہ قوم آخرون۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، ہیہات ہیہات لما توعدون من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ جاہل او مجنون، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ھذا من رحمت ربک یتم نعمتہ علیک لیکون آیۃ للمؤمنین۔ انت علی بینۃ من ربک فبشر وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انا کفیناک المستہزئین۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مؤمنون۔ قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مسلمون۔ انا معی ربی سیہدین۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ وقل اعملوا على مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا ويخوفونك من دونه انك باعيننا سميتك المتوكل۔ يحمدك الله من عرشه نحمدك ونصلي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ سنلقي في قلوبهم الرعب اذا جاء نصر الله والفتح وانتهى امر الزمان الينا أليس هذا بالحق هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقالوا إن هذا إلا اختلاق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل إن افتريته فعلي إجرامي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ الفتنة ها هنا فاصبر كما صبر أولو العزم وقل رب أدخلني مدخل صدق وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے ما کان اللہ لیعذبہم بعذاب کامل وانت ساکن فیہم۔
इन्नी मअका वकुन मअय्या ऐनमा कुन्ता कुम मअल्लाहि हैसुमा कुन्ता ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वज्हुल्लाह कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि व इफ्तिखारन लिलमुमिनीन वला तयअस मिन रौहिल्लाहि अला इन्न रौहल्लाहि करीब अला इन्न नस्रल्लाहि करीब यअतीका मिन कुल्लि फज्जिन अमीक यअतूना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक यंसुरुकल्लाहु मिन इंदिही यंसुरुका रिजालुन नूही इलैहि मिनस समा ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना फतहुल वली फतहुन वक़र्रबनाहु नजिया अशजअुन नास वलौ कानल ईमान मुअल्लकम बिसुरैया लना लहू अनारल्लाहु बुरहानहु या अहमदु फ़ादतिर रहमतु अला शफ़तैका इन्नका बिअयुनिना यरफ़उल्लाहु ज़िक्रका वयुतिम्मु निअमतहु अलैका फ़िद दुनिया वल आखिरह व वजदका ضالًا फहदा व नज़रना इलैका व कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहीम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिका या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर या अहमदु युतिम्मु इस्मुका व ला यतिम्मु इस्मी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस इल्हाम की तशरीह में फरमाते हैं, ए अंता फ़ानिन फ़यनक़तिउ तहमीदुका व ला यंतही मुहामिदुल्लाह फ़इन्नहा ला तुअद व ला तुहसा। कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन व कुम मिनस सालिहीन सिद्दीक़ीन वअमुर बिल मअरूफ़ वन्हा अनिल मुनकर व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अस्सलातु हुवल मुरब्बी इन्नी राफ़िउका इलैया व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क्तुब वल युत्बअ वल युरसल फ़िल अर्द खुज़ुत तौहीद या अब्ना अल फ़ारिस व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम वत्लु अलैहिम मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिका वला तुसअ्इर लिख़ल्क़िल्लाहि वला तस्अम मिनन नास अस्हाबुस सुफ़्फ़ति व मा अदराका मा अस्हाबुस सुफ़्फ़ा तरा अयुनहुम तुफ़ीदु मिनद दम्अ युसल्लूना अलैका रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा। अमलू सफ़ा 268 से बकिया हाशिया दर हाशिया नंबर 1। इस जगह ये वसवसा दिल में नहीं लाना चाहिए कि क्यों कर एक अदना उम्मती रसूल मकबूल के अस्मा या सिफ़ात या महामिद में शरीक हो सके। बिलाशुबा ये सच बात है कि हकीकी तौर पर कोई नबी भी हज़रत के कमालात कुदसिया से शरीक मुसावी नहीं हो सकता, बल्कि तमाम मलाइका को भी इस जगह बराबरी का दम मारने की जगह नहीं चे जाए कि किसी और को हज़रत के कमालात से कुछ निस्बत हो। मगर ए तालिब हक़ अरशदकल्लाह, तुम मुतवज्जे होकर इस बात को सुनो कि खुदावन करीम ने इस गरज से कि ता हमेशा इस रसूल मकबूल की बरकतें ज़ाहिर हों और ता हमेशा उसके नूर और उसकी कबूलियत की कामिल शुआएँ मुखालिफीन को मुल्ज़म और लाजवाब करती रहें, इस तरह पर अपनी कमाल हिकमत और रहमत से इंतज़ाम कर रखा है कि बाज़ अफराद उम्मत मोहम्मदिया के जो कमाल आजिज़ी और तज़ल्लुल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत इख्तियार करते हैं और खाकसारी के आस्ताने पर पढ़कर बिल्कुल अपने नफ्स से गए गुज़रे होते हैं, खुदा उनको फ़ानी और एक मुसफ़्फ़ा शीशे की तरह पाकर अपने रसूल मकबूल की बरकतें उनके वजूद बेनमूद के ज़रिए से ज़ाहिर करता है। और जो कुछ मिन जानिबिल्लाह उनकी तारीफ़ की जाती है या कुछ आसार और बरक़ात और आयात उनसे ज़हूर पज़ीर होती हैं, हकीकत में मरजाए ताम उन तमाम तारीफ़ों का और मसदर कामिल उन तमाम बरक़ात का रसूल करीम ही होता है। और हकीकी और कामिल तौर पर वो तारीफ़ें उसी के लायक होती हैं और वही उनका मिज़दाक़े अतम होता है। मगर चूँकि मुत्तबे सुनने सरवर कायनात का अपने गायत इत्तिबा के जहद से
اس شخص نورانی کے لیے کہ جو وجود باجود حضرت نبوی ہے مثل ذل کے ٹھہر جاتا ہے، اس لیے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار الہیہ پیدا اور ہویدہ ہیں اس کے اس ذل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور سایہ میں اس تمام وضع اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہاں، سایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں موجود نہیں، بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اس کے شخص اصلی کی ایک تصویر ہے جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے۔ پس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان خیال نہ کریں کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار باطنی ان کی امت کے کامل متبعین کو پہنچ جاتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ اس انعکاس انوار سے کہ جو بطریق افاظہ دائمی نفوس صافیہ امت محمدیہ پر ہوتا ہے، دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے اور ہمیشہ روشن ہوتا ہے، وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے۔ دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس افاظہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے، اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانے پر حوالہ دیا جائے، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے، اور معاندین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور روح سیاہی کامل طور پر کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جن کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پنڈتوں وغیرہ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ وَتَدَبِّرْ أَيُّهَا الصَّادِقُ فِي الطَّلَبِ أَيَّدَكَ اللَّهُ فِي الطَّلَبِ۔ اس جگہ بعض خاموں کے دلوں میں یہ وہم بھی گزر سکتا ہے کہ اسی مندرجہ بالا الہامی عبارت میں کیوں ایک مسلمان کی تعریفیں لکھی ہیں، سو سمجھنا چاہیے کہ ان تعریفوں سے دو بزرگ فائدے متصور ہیں جن کو حکیم مطلق نے خلق اللہ کی بھلائی کے لیے مد نظر رکھ کر ان تعریفوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ تا نبی مطبوع کی مطابعت کی تاثیریں معلوم ہوں اور تا عامہ خلائق پر واضح ہو کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے، اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجے پر روشن تاثیریں ہیں جس کا اتباع کسی کو مومن کامل بناتا ہے، کسی کو عارف کے درجے تک پہنچاتا ہے، کسی کو آیت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے اور محامد الہیہ کا مورد ٹھہراتا ہے۔ دوسرے یہ فائدہ کہ نئے مستفیض کی تعریف کرنے میں بہت سی اندرونی بدعات اور مفاسد کی اصلاح متصور ہے، کیونکہ جس حالت میں اکثر جاہلوں نے گزشتہ اولیاء اور صالحین پر صدہا اس قسم کی تہمتیں لگا رکھی ہیں کہ گویا انہوں نے آپ یہ فہمائش کی تھی کہ ہم کو خدا کا شریک ٹھہراؤ اور ہم سے مرادیں مانگو اور ہم کو خدا کی طرح قادر اور متصرف فی الکائنات سمجھو۔ تو اس صورت میں اگر کوئی نیا مصلح ایسی تعریفوں سے عزت یاب نہ ہو کہ جو تعریفیں ان کو اپنے پیروں کی نسبت ذہن نشین ہیں، تب تک واعظ اور پند اس مصلح جدید کا بہت ہی کم مؤثر ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ضرور دل میں کہیں گے
کہ یہ حقیر آدمی ہمارے پیروں کی شان بزرگ کو کب پہنچ سکتا ہے، اور جب خود ہمارے بڑے پیروں نے مرادیں دینے کا وعدہ دے رکھا ہے تو یہ کون ہے، اور اس کی کیا حیثیت اور کیا بذات اور کیا رتبت اور کیا منزلت، تا ان کو چھوڑ کر اس کی سنیں۔ سو یہ دو فائدے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے اس مولائے کریم نے کہ جو سب عزتوں اور تعریفوں کا مالک ہے، اپنے ایک عاجز بندے اور مشت خاک کی تعریفیں کیں، ورنہ در حقیقت ناچیز خاک کی کیا تعریف۔ سب تعریفیں اور تمام نیکیاں اسی ایک کی طرف راجع ہیں کہ جو رب العالمین اور حی القیوم ہے، اور جب خداوند تعالی عز اسمہ مصلحت مذکورہ بالا کی غرض سے کسی بندے کی جس کے ہاتھ پر خلق اللہ کی اصلاح منظور ہے کچھ تعریف کرے، تو اس بندے پر لازم ہے کہ اس تعریف کو خلق اللہ کی نفع رسانی کی نیت سے اچھی طرح مشتہر کرے، اور اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے۔ عوام الناس تو جیسا کہ ان کا مادہ اور ان کی سمجھ ہے، ضرور کچھ نہ کچھ بکواس کریں گے، کیونکہ بد ظنی اور بد اندیشی کرنا عوام الناس کی قدیم سے فطرت چلی آتی ہے۔ اب کسی زمانے میں کب بدل سکتی ہے، مگر در حقیقت یہ تعریفیں عوام الناس کے حق میں موجب بہبودی ہیں، اور گو ابتدا میں عوام الناس کو وہ تعریفیں مکروہ اور کچھ افتراء سا معلوم ہوں، لیکن انجام کار خدائے تعالیٰ ان پر حق الامر کھول دیتا ہے، اور جب اس ضعیف بندے کا حق بجانب ہونا اور معیت من اللہ ہونا عوام پر کھل جاتا ہے، تو وہ تمام تعریفیں ایسے شخص کی کہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ایک فتح عظیم کا موجب ہو جاتی ہیں، اور ایک عجیب اثر پیدا کر کے خدا کے گمگشتہ بندوں کو اصلی توحید اور تفرید کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑے دن ہنسی اور ملامت کا موجب ٹھہریں تو ان ٹھٹھوں اور ملامتوں کا برداشت کرنا خادم دین کے لیے عین سعادت اور فخر ہے۔ والذین یبلغون رسالات ربہم لا یخافون لومۃ لائم۔ صورت سوم الہام کی یہ ہے کہ نرم اور آہستہ طور پر انسان کے قلب پر القاء ہوتا ہے، یعنی یک مرتبہ دل میں کوئی کلمہ گزر جاتا ہے جس میں وہ عجائبات بتمام و کمال نہیں ہوتے کہ جو دوسری صورت میں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس میں ربودگی اور غنودگی بھی شرط نہیں، بسا اوقات عین بیداری میں ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا غیب سے کسی نے وہ کلمہ دل میں پھونک دیا ہے یا پھینک دیا ہے۔ انسان کسی قدر بیداری میں ایک استغراق اور محویت کی حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی بالکل بیدار ہوتا ہے کہ یک دفعہ دیکھتا ہے کہ ایک نووارد کلام اس کے سینے میں داخل ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مان وہ کلام دل میں داخل ہوتے ہی اپنی پرزور روشنی ظاہر کر دیتا ہے، اور انسان متنبہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ القاء ہے، اور صاحب ذوق کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تنفسی ہوا اندر جاتی اور تمام دل وغیرہ اعضاء کو راحت پہنچاتی ہے، ویسا ہی وہ الہام دل کو تسلی اور سکینت اور آرام بخشتا ہے، اور طبیعت مضطرب پر اس کی خوشی اور خنکی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جو عوام لوگوں سے پوشیدہ ہے، مگر عارف اور صاحب معرفت لوگ جن کو حضرت واہب حقیقی نے اسرار ربانی میں صاحب تجربہ کر دیا ہے، وہ اس کو خوب سمجھتے اور جانتے ہیں، اور اس صورت کا الہام بھی اس عاجز کو بارہا ہوا ہے، اس کا لکھنا بالفعل کچھ ضروری نہیں۔ صورت چہارم الہام کی یہ ہے
کہ رویائے صادقہ میں کوئی امر خدائے تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر کوئی غیبی بات بتلاتا ہے، یا کوئی تحریر کاغذ پر یا پتھر وغیرہ پر مشہود ہو جاتی ہے جس سے کچھ اسرار غیبیہ ظاہر ہوتے ہیں، وغیرہا من الصور۔ چنانچہ یہ عاجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہی دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آئی تھیں، اور جن کی سچائی بھی انہی کے روبرو ظاہر ہو گئی، بطور نمونہ بیان کرتا ہے۔ من جملہ ان کے ایک وہ خواب ہے جس میں اس عاجز کو جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس احقر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ ہاں حضرت نے جب اس میوے کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کاش کرنا چاہا، اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت کے معجزے سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دے دی اور اس نے وہیں کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ یہ وہ خواب ہے کہ تقریباً 200 آدمی کو انہی دنوں میں سنائی گئی تھی، جن میں سے 50 یا کم و بیش ہندو بھی ہیں، کہ جو اکثر ان میں سے ابھی تک صحیح و سلامت ہیں، اور وہ تمام لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں براہین احمدیہ کی تالیف کا ابھی نام و نشان نہ تھا، اور نہ یہ مرکوز خاطر تھا کہ کوئی دینی کتاب بنا کر اس کے استحکام اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے 10,000 روپیے کا اشتہار دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے
کہ اب وہ باتیں جن پر خواب دلالت کرتی ہے کسی قدر پوری ہو گئیں، اور جس قطبیت کے اسم سے اس وقت کی خواب میں کتاب کو موسوم کیا گیا تھا، اسی قطبیت کو اب مخالفوں کے مقابلے پر بوادہ انعام کثیر پیش کر کے حجت اسلام ان پر پوری کی گئی ہے۔ اور جس قدر اجزاء اس خواب کے ابھی تک ظہور میں نہیں آئے، ان کے ظہور کا سب کو منتظر رہنا چاہیے کہ آسمانی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتیں۔ اب ایک دوسری رویا سنیے۔ عرصہ تخمیناً 12 برس کا ہوا ہے کہ ایک ہندو صاحب کہ جو اب آریہ سماج قادیان کے ممبر اور صحیح و سلامت موجود ہیں، حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آن جناب کی پیشین گوئیوں سے سخت منکر تھا، اور اس کا پادریوں کی طرح شدت عناد سے یہ خیال تھا کہ یہ سب پیش گوئیاں مسلمانوں نے آپ بنا لی ہیں، ورنہ حضرت پر خدا نے کوئی امر غیب ظاہر نہیں کیا، اور ان میں یہ علامت نبوت موجود ہی نہیں تھی۔ مگر سبحان اللہ، کیا فضل خدا کا اپنے نبی پر ہے، اور کیا بلند شان اس معصوم اور مقدس نبی کی ہے کہ جس کی صداقت کی شعاعیں اب بھی ایسی ہی چمکتی ہیں کہ جیسی قدیم سے چمکتی آئی ہیں۔ کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ اس ہندو صاحب کا ایک عزیز کسی ناگہانی پیچ میں آ کر قید ہو گیا، اور اس کے ہمراہ ایک اور ہندو بھی قید ہوا، اور ان دونوں کا چیف کورٹ میں اپیل گزرا۔ اس حیرانی اور سرگردانی کی حالت میں ایک دن اس آریہ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ غیبی خبر اسے کہتے ہیں کہ آج کوئی یہ بتلا سکے کہ اس ہمارے مقدمے کا انجام کیا ہے۔ تب میں نے جواب دیا کہ غیب تو خاصہ خدا کا ہے، اور خدا کے پوشیدہ بھیدوں سے نہ کوئی نجومی واقف ہے، نہ رمال، نہ فالگیر، نہ اور کوئی مخلوق۔ ہاں، خدا جو آسمان و زمین کی ہر ایک شدنی سے واقف ہے، اپنے کامل اور مقدس رسولوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے بعض اسرار غیبیہ پر مطلع کرتا ہے، اور نیز کبھی کبھی جب چاہتا ہے تو اپنے سچے رسول کے کامل تابعین پر جو اہل اسلام ہیں ان کی تابعداری کی وجہ سے، اور نیز اس باعث سے کہ وہ اپنے رسول کے علوم کے وارث ہیں، بعض اسرار پوشیدہ ان پر بھی کھولتا ہے تا ان کے صدق مذہب پر ایک نشان ہو۔ لیکن دوسری قومیں جو باطل پر ہیں، جیسے ہندو اور ان کے پنڈت، اور عیسائی اور ان کے پادری، وہ سب ان کامل برکتوں سے بے نصیب ہیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شخص اس بات پر اصراری ہو گیا کہ اگر اسلام کے متبعین کو دوسری قوموں پر ترجیح ہے تو اسی موقع پر اس ترجیح کو دکھلانا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہر چند کہا گیا کہ اس میں خدا کا اختیار ہے، انسان کا اس پر حکم نہیں۔ مگر اس آریہ نے اپنے انکار پر بہت اصرار کیا، غرض جب میں نے دیکھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور دین اسلام کی عظمتوں سے سخت منکر ہے، تب میرے دل میں خدا کی طرف سے یہی جوش ڈالا گیا کہ خدا اس کو اسی مقدمے میں شرمندہ اور لاجواب کرے۔ اور میں نے دعا کی کہ اے خداوند کریم، تیرے نبی کریم کی عزت اور عظمت سے یہ شخص سخت منکر ہے، اور تیرے نشانوں اور پیشین گوئیوں سے جو تو نے اپنے رسول پر ظاہر فرمائیں سخت انکاری ہے، اور اس مقدمے کی آخری حقیقت کھلنے سے یہ لاجواب ہو سکتا ہے، اور تو ہر بات پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی امر تیرے علم محیط سے مخفی نہیں۔ تب خدا نے جو اپنے سچے دین اسلام کا حامی ہے اور اپنے رسول کی عزت اور عظمت چاہتا ہے، رات کے وقت رویا میں کل حقیقت مجھ پر کھول دی اور ظاہر کیا کہ تقدیر الہی میں یوں مقدر ہے کہ اس کی مثل چیف کورٹ سے
عدالت ماتحت میں پھر واپس آئے گی، اور پھر اس عدالت ماتحت میں نصف قید اس کی تخفیف ہو جائے گی، مگر بری نہیں ہوگا، اور جو اس کا دوسرا رفیق ہے وہ پوری قید بھگت کر خلاصی پائے گا، اور بری وہ بھی نہیں ہوگا۔ بس میں نے اس خواب سے بیدار ہو کر اپنے خداوند کریم کا شکر کیا، جس نے مخالف کے سامنے مجھ کو مجبور ہونے نہ دیا، اور اسی وقت میں نے یہ رویا ایک جماعت کثیر کو سنا دیا، اور اس ہندو صاحب کو بھی اسی دن خبر کر دی۔ اب مولوی صاحب، آپ خود یہاں آ کر اور خود اس جگہ پہنچ کر جس طرح سے جی چاہے اس ہندو صاحب سے جو اس جگہ قادیان میں موجود ہے، اور نیز دوسرے لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ خبر جو میں نے بیان کی ہے یہ ٹھیک درست ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے، اور ایسے معاملات میں مخالفین مذہب کی گواہی، خاص کر دیانند پنڈت کے تابعین کی گواہی جس قدر قابل اعتبار ہے آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اب ہم ایک تیسری رویا بھی آپ کی خدمت میں نظر کرتے ہیں۔ سردار محمد حیات خان کا کبھی آپ نے نام سنا ہی ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے حکم سے ایک عرصہ دراز تک معطل رہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یا شاید اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا، کہ جب طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں اور صعوبتیں اس معطلی کی حالت میں ان کو پیش آئیں، اور گورنمنٹ کا منشا بھی کچھ برخلاف سمجھا جاتا تھا۔ انہی دنوں میں ان کے بری ہونے کی خبر ہم کو خواب میں ملی، اور خواب میں نے ان کو کہا کہ تم کچھ خوف مت کرو، خدا ہر یک چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں نجات دے گا۔ چنانچہ یہ خبر انہی دنوں میں 20 ہندوؤں اور آریوں اور مسلمانوں کو سنائی گئی۔ جس نے سنا بعید از قیاس سمجھا، اور بعض نے ایک امر محال خیال کیا، اور میں نے سنا ہے کہ انہی ایام میں محمد حیات خان صاحب کو بھی یہ خبر کسی نے لاہور میں پہنچا دی تھی۔ تو الحمدللہ والمنہ کہ یہ بشارت بھی جیسی دیکھی تھی ویسی ہی پوری ہوئی۔ اب اس خواب کے گواہ بھی 60-70 سے کچھ کم نہ ہوں گے، اور اگر اس میں مسلمانوں کی شہادت قابل اعتماد نہ ہو ورنہ محمد حیات خان صاحب کی، تو آپ کو یاد رہے اس میں قریب 10-12 آدمی کے ہندو اور آریہ سماج کے ممبر بھی ہیں کہ جو وید کی لکیر پر چلنے والے اور مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں۔ سردار محمد حیات خان صاحب سے نہ ہماری خط و کتابت اور نہ کچھ میل و ملاقات، نہ کچھ ایسا تعلق و تعارف ہے۔ ہم حیران تھے کہ ان کی آخری حالت ان کی سخت بے قراری کے دنوں میں کیوں خدا نے ہم پر ظاہر کی۔ سو آج اس کا سبب ظاہر ہوا۔ یہ کشف بھی اس لیے ہوا کہ تا آج دینی کام میں جس میں خدا نے ہمیں لگایا ہوا ہے کام آوے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب ایک چوتھی رویا بھی آپ کی تسلی کامل کے لیے بیان کرتا ہوں۔ تخمیناً 10 برس کا عرصہ ہوا ہے جو میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، اور مسیح نے اور میں نے ایک جگہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، اور کھانے میں ہم دونوں ایسے بے تکلف اور با محبت تھے کہ جیسے 2 حقیقی بھائی ہوتے ہیں، اور جیسے قدیم سے 2 رفیق اور دلی دوست ہوتے ہیں۔ اور بعد اس کے اسی مکان میں جہاں اب یہ عاجز اس حاشیے کو لکھ رہا ہے، میں اور مسیح اور ایک اور کامل اور مکمل سید آل رسول دالان میں خوش دلی سے ایک عرصے تک کھڑے رہے، اور سید صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس میں بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور حضرت خداوند تعالیٰ کی طرف سے ان کی کچھ تعریفیں لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ سید صاحب نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسیح کو امت محمدیہ کے
ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جو عند اللہ ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور اس کاغذ میں عبارت تعریفی تمام ایسی تھی کہ جو خالص خدائے تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو جب پڑھتے پڑھتے وہ کاغذ اخیر تک پہنچ گیا اور کچھ تھوڑا ہی باقی رہا، تب اس عاجز کا نام آیا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عبارت تعریفی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی، ہوا منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فقاد ان یعرف بین الناس، یعنی وہ مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، سو ان قریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا۔ یہ اخیر فقرہ فقاد ان یعرف بین الناس اسی وقت بطور الہام بھی القاء ہوا، کیونکہ مجھ کو اس روحانی علم کی اشاعت کا ابتدا سے شوق ہے، اس لیے یہ خواب اور یہ القاء بھی کئی مسلمانوں اور کئی ہندوؤں کو جو اب تک قادیان میں موجود ہیں اسی وقت بتلایا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ خواب اور یہ الہام بھی کس قدر عظیم الشان اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے، اور گو ابھی تک یہ پیش گوئی کامل طور پر پوری نہیں ہوئی، مگر اس کا اپنے وقت پر پورا ہونا بھی انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کے وعدوں میں ممکن نہیں کہ تخلف ہو۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ اگرچہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی کہ جو مذہب اسلام سے خارج ہیں کوئی سچی خواب دیکھ لیتے ہیں، مگر ان میں اور مسلمانوں کی خوابوں میں کہ جو خدا کے رسول مقبول کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں کئی طور سے صریح فرق ہے۔ من جملہ ان فرقوں کے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو سچی خوابیں کثرت سے آتی ہیں، جیسا ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ وعدہ دے رکھا ہے اور فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، سورہ یونس آیت 65۔ لیکن کفار اور منکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہزارم حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کا ثبوت ہماری ان ہزارہ سچی خوابوں کے ثبوت سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے قبل از وقوع صدہا مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتلا دیا ہے، اور جن کے مقابلے سے غیر قوموں کا عاجز ہونا ہم ابتدا سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ فرق ہے کہ مسلمان کی خواب اکثر اوقات نہایت عالی شان اور مہمات عظیمہ کی بشارت اور خوشخبری پر مشتمل ہوتی ہے، اور کافر کی خواب اکثر اوقات امور خسیسہ میں اور ہیچ اور بے قدر ہوتی ہے، اور ذلت اور ناکامی کے مکروہ آثار اس میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت کے لیے بھی ہماری ہی خوابوں پر بنظر انصاف غور کرنا کافی ہے، اور اگر کوئی منکر ہو تو ایسی عالی شان خوابیں کسی غیر مذہب کی ہمارے سامنے پیش کر کے اور ثابت کر کے دکھلاوے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان کی خواب نہایت راست اور منکشف ہوتی ہے، اور کامل مسلمان کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی خواب بے اصل اور اضغاث سے احلام میں داخل ہو، کیونکہ وہ پاک دل اور پاک مذہب ہے اور حضرت احدیت سے سچا رابطہ رکھتا ہے، برخلاف منکر اسلام کے کہ جو بباعث ناپاک دلی اور ناراستی مذہب کے گویا ایک نجاست میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خواب سچی ہو۔ پھر تجربے سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی منکر اسلام کی شاذ و نادر کوئی بعض خواب کبھی سچی بھی ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ منکر کوئی معاند پادری یا پنڈت نہ ہو، بلکہ کوئی سیدھا سادہ ہندو یا غریب عیسائی ہو جس کو اپنے مذہب پر کچھ ایسا اعتقاد نہ ہو، نہ اسلام سے کچھ بغض و کینہ ہو۔ اور پھر یہ بھی تجارب کثیرہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو کسی غریب ہندو یا عیسائی کی کبھی کسی حالت میں خواب سچی ہو جائے تو وہ خطا اور غلطی کی آمیزش سے بکلی پاک اور صاف نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی اور پراگندگی اور افراد تفریط ضرور اس میں ہوتا ہے۔
ہم کو یاد ہے کہ محرم 1299 ہجری کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ کسی صاحب نے مدد کتاب کے لیے 50 روپیہ روانہ کیے ہیں۔ اسی رات ایک عاریہ صاحب نے بھی ہمارے لیے خواب دیکھی کہ کسی نے مدد کتاب کے لیے 1000 روپیہ روانہ کیا ہے، اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اسی وقت ان کو اپنی خواب بھی سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں 19 حصے جھوٹ مل گیا ہے، اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو۔ شاید ان کو گراں ہی گزرا ہوگا، مگر بات سچی تھی، جس کی سچائی 5ویں یا 6 محرم میں ظہور میں آ گئی، یعنی پنجم یا ششم محرم الحرام میں مبلغ 50 روپے، جن کو جوناگڑھ سے شیخ محمد بہاؤالدین صاحب مدار المہام ریاست نے کتاب کے لیے بھیجا تھا، کئی لوگوں اور ایک عاریہ کے روبرو پہنچ گئے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اسی طرح ایک مرتبہ خدا نے ہم کو خواب میں ایک راجا کے مر جانے کی خبر دی، اور وہ خبر ہم نے ایک ہندو صاحب کو کہ جو اب پلیڈری کا کام کرتے ہیں بتلائی۔ جب وہ خبر اسی دن پوری ہوئی تو وہ ہندو صاحب بہت ہی متعجب ہوئے کہ ایسا صاف اور کھلا ہوا علم غیب کا کیوں کر معلوم ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ جب انہی وکیل صاحب نے اپنی وکالت کے لیے امتحان دیا تو اسی ضلع میں سے ان کے ساتھ اسی سال میں بہت سے اور لوگوں نے بھی امتحان دیا۔ اس وقت بھی مجھ کو ایک خواب آئی، اور میں نے اس وکیل صاحب کو اور شاید 30 یا 40 اور ہندوؤں کو، جن میں سے کوئی تحصیلدار، کوئی سرشتہ دار، کوئی محرر ہے، بتلایا کہ ان سب میں سے صرف اس شخص مقدم الذکر کا پاس ہوگا اور دوسرے سب امیدوار فیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا، اور 1868 میں اس وکیل صاحب کے خط سے اس جگہ قادیان میں یہ خبر ہم کو مل گئی۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہمارے مخالفین کی خوابیں دنیا کے امور میں اکثر بے اصل اور دروغ بے فروغ نکلتی ہیں، ویسا ہی دینیات میں ان کا مغشوش اور بے سروپا ہونا ہمیشہ ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جس کو 8 یا 9 برس کا عرصہ گزرا ہوگا، ہم نے سنا تھا کہ ایک پادری صاحب نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ اب 3 برس کے اندر اندر حضرت مسیح آسمان سے پادریوں کی مدد کے لیے اتر آئیں گے۔ پھر شاید ایک مرتبہ ہم نے منشور محمدی یا کسی اور اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک بنگلور کے پادری نے بھی کچھ ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ بہرحال مدت ہوئی کہ وہ 3 برس کا وعدہ گزر بھی گیا، مگر آج تک مسیح کو آسمان سے اترتا کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ پیش گوئی پادریوں کی ایسی جھوٹی ہوئی جیسا بعض نجومی نومبر 1881 کے مہینے میں قیامت کا قائم ہونا سمجھ بیٹھے تھے۔ اور واضح رہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ کسی پادری کو مسیح کے نازل ہونے کے بارے میں خواب آئی ہو، مگر ہمارا یہ منشا ہے کہ پادریوں کی خوابیں باعث کفر اور عداوت حضرت خاتم الانبیاء کے اکثر دروغ بے فروغ نکلتی ہیں، اور اگر کوئی خواب شاذ و نادر کسی قدر سچی ہو تو وہ مشتبہ اور مبہم ہوتی ہے۔ بس اگر مسیح کے بارے میں کہ جو ان کو خواب آئی، اس کو اسی قسم میں دوم میں داخل کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مسیح سے مراد عالم رویا میں کوئی کامل فرد امت محمدیہ کا ہے، کیونکہ قدیم سے یہ تجربہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کوئی عیسائی اپنی خواب دیکھتا ہے کہ اب مسیح آنے والا ہے کہ جو دین کو تازہ کرے گا، یا اگر کوئی ہندو دیکھتا ہے کہ اب کوئی اوتار آنے والا ہے جس سے دھرم کی ترقی ہوگی، تو ایسی خوابیں ان کی اگر بعض اوقات سچی ہوں تو ان کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ اس مسیح اور اس اوتار سے مراد کوئی محمدی شخص ہوتا ہے
کہ جو دین کی ترقی اور اصلاح کے لیے اپنے وقت پر ظہور کرتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی نورانیت میں تمام مقدسوں کا وارث ہوتا ہے، اس لیے مشتبہ الخیال لوگوں کی قوت متخیلہ میں ایسی صورت پر نظر آتا ہے، یعنی ان کو وہ ایک ایسے شخص کی صورت میں متصور ہو کر دکھائی دیتا ہے جس کو وہ اپنے اعتقاد کے روح سے بڑا مقدس اور کامل اور راستی کا پیشوا اور اپنا ہادی خیال کرتے ہیں۔ اور از عیسائیوں اور ہندوؤں کی خوابیں اکثر اوقات بے اصل اور سراسر دروغ یا مشتبہ نکلتی ہیں۔ بس بنظر ان تمام وجوہات کے یہ بات بخوبی بدیہی طور پر ثابت ہے کہ رویائے صادقہ کا کثرت سے آنا اور کامل طور پر آنا اور مہمات عظیمہ میں آنا اور انکشاف تام سے آنا، یہ خاصہ امت محمدیہ کا ہے۔ اس میں کسی دوسرے فرقے کو مشارکت نہیں، اور عدم مشارکت کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ صراط مستقیم سے دور اور مہجور ہیں، اور ان کے خیالات دنیا پرستی اور مخلوق پرستی اور نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور راست بازوں کے نور سے کہ جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے فکلی بے بہرا اور بے نصیب ہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ صرف زبان کی بات نہیں، یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے جس سے کوئی عقل مند اگر انکار کرے وہ اس پر لازم ہے کہ مقابلہ کر کے دکھلاوے، کیونکہ جو امر کامل ثبوتوں سے اور کامل شہادتوں سے روشن ہو چکا ہے وہ صرف موہ کی فضول اور بیہودہ باتوں سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ فتدبر وتفکر۔ صورت پنجم الہام کی وہ ہے جس کا انسان کے قلب سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ ایک خارج سے آواز آتی ہے، اور یہ آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک پردے کے پیچھے سے کوئی آدمی بولتا ہے، مگر یہ آواز نہایت لذیذ اور شگفتہ اور کسی قدر سرعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور دل کو اس سے ایک لذت پہنچتی ہے۔ انسان کسی قدر استغراق میں ہوتا ہے کہ یک دفعہ یہ آواز آ جاتی ہے، اور آواز سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آئی اور کس نے مجھ سے کلام کی، اور حیرت زدہ کی طرح آگے پیچھے دیکھتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے کہ کسی فرشتے نے یہ آواز دی۔ اور یہ آواز خارجی اکثر اس حالت میں بطور بشارت آتی ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں نہایت متفکر اور مغموم ہوتا ہے، یا کسی بدخبری کے سننے سے کہ جو اصل میں محض دروغ تھی کوئی سخت اندیشہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے۔ مگر صورت دوم کی طرح اس میں مقرر دعاؤں پر اس آواز کا صادر ہونا مشہود نہیں ہوا، بلکہ ایک ہی دفعہ اسی وقت کہ جب خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کوئی فرشتہ غیب سے ناگہانی طور پر آواز کرتا ہے، برخلاف صورت دوم کے کہ اس میں اکثر کامل دعاؤں پر حضرت احدیت کی طرف سے جواب صادر ہونا مشہود ہوا ہے، اور خاص 100 مرتبہ دعا اور سوال کرنے کا اتفاق ہو، اس کا جواب 100 مرتبہ ہی حضرت فیاض مطلق کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے، جیسا کہ متواتر تجربہ خود اس خاکسار کا اس بات کا شاہد ہے۔ اس قسم کے الہام میں بھی ایک بزرگ پیشگوئی اس عاجز کو یاد ہے، جس سے اس خاکسار نے مشرف من اللہ ہو کر ایک قادیان کے آریہ سماج کے ممبر کو کہ جو اب بھی اس جگہ صحیح و سالم موجود ہے پیشگوئی کے پورے ہونے پر ملزم و لاجواب کیا تھا۔ یہ ایسی بعید از قیاس اور ظاہراً بکلی محال و ممتنع الوقوع معلوم ہوتی تھی، جس کو سن کر اس آریہ نے سخت انکار کیا اور اس بات پر ضد کر بیٹھا کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ ایسی بات دور از قیاس واقعہ ہو جائے۔ چنانچہ بالآخر وہ بات بعین ہی اسی طور پر ظہور میں آئی جیسی پہلے کہی گئی تھی۔
اور یہ پیشگوئی نہ صرف اس عاریہ کو بتلائی گئی تھی بلکہ اور کئی لوگوں کو بتلائی گئی تھی کہ جو اب تک موجود ہیں اور کسی کو انکار کرنے کی جگہ باقی نہیں۔ چونکہ یہ پیشگوئی ایک طویل واقعہ پر مشتمل ہے، لہٰذا بالفعل اس کی تصریح کی ضرورت نہیں۔ بہرحال سمجھنا چاہیے کہ الہام ایک واقعی اور یقینی صداقت ہے جس کا مقدس اور پاک چشمہ دین اسلام ہے، اور خدا جو قدیم سے صادقوں کا رفیق ہے دوسروں پر یہ نورانی دروازہ ہرگز نہیں کھولتا اور اپنی خاص نعمت غیر کو ہرگز نہیں دیتا، اور کیوں کر دے؟ کیا ممکن ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے اور آنکھوں پر پردہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہی روشنی کو پاوے جیسا وہ شخص جس کے سب دروازے کھلے ہیں اور جس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں؟ کیا اعمیٰ اور بصیر کبھی مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیا ظلمت نور کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ مجذوم جس کا تمام بدن جذام خوردہ ہے اور جس کے اعضاء متعفن ہو کر گرتے جاتے ہیں وہ اپنی بدنی حالت میں اس جماعت سے برابری کر سکے جس کو خدا نے کامل تندرستی اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے؟ ہم ہر وقت طالب صادق کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے موجود ہیں کہ وہ روحانی اور حقیقی اور سچی برکتیں کہ جو تابعین حضرت خیر الرسل میں پائی جاتی ہیں کسی دوسرے فرقے میں ہرگز موجود نہیں۔ جب ہم عیسائیوں اور آریوں اور دوسری غیر قوموں کی ظلمانی اور محجوب حالت پر نظر کرتے ہیں اور ان کے تمام پنڈتوں اور جوگیوں اور راہبوں اور پادریوں اور مشنریوں کو آسمانی نوروں سے بکلی محروم اور بے نصیب پاتے ہیں، اور اس طرف امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانی نوروں اور روحانی برکتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور انوار الہیہ کو بارش کی طرح برستے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پھر جس ماجرا کو ہم بچشم خود دیکھ رہے ہیں اور جس کی شہادتیں ہماری تار اور پود اور رگ اور ریشہ میں بھری ہوئی ہیں اور جس پر ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا گواہ رویت ہے، کیوں کر اس سے منکر ہو جائیں؟ کیا ہم امر معلوم کو نامعلوم فرض کر لیں یا مرئی اور مشہود کو غیر مرئی اور غیر مشہود قرار دے دیں؟ کیا کریں؟ ہم سچ سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے ائمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا تو ہمارے لیے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی ہر زمانے میں آپ دکھلائی اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں، اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے، اور ہر یک رسول اس عالی جناب کا ممنون منت ہے جس کو خدا نے وہ کامل اور مقدس کتاب عنایت کی جس کی کامل تاثیروں کی برکت سے سب صداقتیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، جن سے ان نبیوں کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے ایک راستہ کھلتا ہے اور ان کی نبوتیں شکوک اور شبہات سے محفوظ رہتی ہیں۔ واضح ہو
کہ قرآن شریف میں دو طور کا معجزہ ہمیشہ کے لیے رکھا گیا ہے، ایک اعجاز کلام قرآن، دوم اعجاز اثر کلام قرآن۔ یہ دونوں اعجاز ایسے بدیہی ہیں کہ اگر کسی کا نفس اعراض سوری یا مانوی سے محجوب نہ ہو تو فی الفور وہ اس نور صداقت کو بچشم خود مشاہدہ کر لے گا۔ اعجاز کلام قرآن کے بیان پر تو یہ ساری کتاب مشتمل ہے، اور بعض قسم کے اعجاز حاشیہ نمبر 11 میں لکھے بھی گئے ہیں۔ اعجاز اثر کلام قرآن کی نسبت ہم یہ ثبوت رکھتے ہیں کہ آج تک کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں خدائے تعالیٰ نے مستعد اور طالب حق لوگوں کو قرآن شریف کی پوری پیروی کرنے سے کامل روشنی تک نہیں پہنچایا، اور اب بھی طالبوں کے لیے اس روشنی کا نہایت وسیع دروازہ کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کسی گزشتہ صدی کا حوالہ دیا جائے، جس طرح سچے دین اور ربانی کتاب کے حقیقی تابع داروں میں روحانی برکتیں ہونی چاہیے اور اسرار خاصہ الہیہ سے ملہم ہونا چاہیے، وہی برکتیں اب بھی جوئندوں کے لیے مشہود ہو سکتی ہیں۔ جس کا جی چاہے صدقے قدم سے رجوع کرے اور دیکھے اور اپنی عاقبت کو درست کر لے۔ انشاءاللہ تعالی ہر یک طالب صادق اپنے مطلب کو پائے گا، اور ہر یک صاحب بصارت اس دین کی عظمت کو دیکھے گا۔ مگر کون ہمارے سامنے آ کر اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ آسمانی نور ہمارے کسی مخالف میں بھی موجود ہے، اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور افضلیت اور قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کیا ہے، وہ بھی کوئی روحانی برکت اور آسمانی تائید اپنی شامل حال رکھتا ہے؟ کیا کوئی زمین کے اس سرے سے اس سرے تک ایسا متنفس ہے کہ قرآن شریف کے ان چمکتے ہوئے نوروں کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی بجز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پیرو یہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت موسیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ساتھ ہی ان کا عصا بھی کوچ کر گیا کہ جو سانپ بنا کرتا تھا، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے اتباع کے مدعی ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تو ساتھ ہی ان کے وہ برکت بھی اٹھائی گئی جس سے حضرت ممدوح مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری بھی کچھ روحانی برکتوں کو ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ بھی تو قول ہے کہ وہی عیسائی مذہب کے 12 امام آسمانی نوروں اور الہاموں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کے بعد آسمان کے دروازوں پر پکے قفل لگ گئے، اور پھر کسی عیسائی پر وہ کبوتر نازل نہ ہوا کہ جو اول حضرت مسیح پر نازل ہو کر پھر آگ کے شعلوں کا بحروب بدل کر حواریوں پر نازل ہوا تھا۔ گویا ایمان کا وہ نورانی دانہ کہ جس کے شوق میں وہ آسمانی کبوتر اترا کرتا تھا انہی کے ہاتھ میں تھا، اور پھر بجائے اس دانے کے عیسائیوں کے ہاتھ میں دنیا کمانے کی پھائی رہ گئی، جس کو دیکھ کر وہ کبوتر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ غرض بجز قرآن شریف کے اور کوئی ذریعہ آسمانی نوروں کی تحصیل کا موجود نہیں، اور خدا نے اس غرض سے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کے لیے مابہل امتیاز قائم رہے اور کسی زمانے میں جھوٹ سچ کا مقابلہ نہ کر سکے، امت محمدیہ کو انتہا زمانے تک یہ 2 معجزے یعنی اعجاز کلام قرآن اور اعجاز اثر کلام قرآن عطا فرمائے ہیں، جن کے مقابلے سے مذاہب باطلہ ابتدا سے عاجز چلے آتے ہیں۔ اور اگر صرف اعجاز کلام قرآن کا معجزہ ہوتا اور اعجاز اثر قرآن کا معجزہ نہ ہوتا تو امت مرحومہ محمدیہ کو آثار اور انوار ایمان میں کیا زیادتی ہوتی، کیونکہ مجرد زہد اور عفت اعجاز کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ممکن نہیں
کہ کوئی پادری یا پنڈت یا برہمو اپنی فطرت سے ایسا سلیم ہو کہ بطور ظاہری عفت اور زہد اور دیانت کا طریق اختیار کرے، پھر جس حالت میں زہد خشک ہر یک فرقے میں ممکن ہے، تو مومن اور غیر مومن میں من حیث الآثار مابہ الامتیاز کیا رہا؟ حالانکہ اہل حق اور اہل باطل میں من حیث الآثار مابہ الامتیاز ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر مومن بھی آسمانی نوروں سے ایسا ہی بے نصیب ہو جیسے ایک بے ایمان بے نصیب ہے، تو اس کے ایمان کا کون سا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور ایمان کو بے ایمانی پر کیا ترجیح ہوئی؟ اور خود جس حالت میں اعجاز اثر قرآن ظاہر ہے، جس میں تسلی کر دینے کے لیے ہم آپ ہی متکفل ہیں، تو پھر باوجود اس بدیہی دلیل کے طوالت کلام کی کچھ حاجت نہیں۔ جس کو شک ہو وہ آزماوے، جس کو شبہ ہو وہ تجربہ کر لیوے۔ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو امر بذریعہ الہام الہی کسی پر نازل ہو، وہ اس کے لیے اور ہر یک کے لیے کہ کوئی وجہ یقین کرنے کی رکھتا ہے یا خدا نے کوئی نشان یقین کرنے کا اس پر ظاہر کر دیا ہے، واجب التعمیل ہے۔ اور جو شخص جس کو اس الہام کی نسبت باور دلایا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے آمدن دستکش ہو، وہ مورد غضب الہی ہوگا، بلکہ اس کے خاتمہ بد ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ بلعم بن بعور کو خدا نے الہام میں لا تدعو علیہم کہا، یعنی یہ کہ موسیٰ اور اس کے لشکر پر بد دعا مت کر۔ اس نے برخلاف امر الہی کے حضرت موسیٰ کے لشکر پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ آخر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ خدا نے اس کو اپنی جناب سے رد کر دیا اور اس کو کتے سے تشبیہ دی۔ وہ الہام ہی تھا جس کی تعمیل سے حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو شیر خارگی کی حالت میں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا۔ الہام ہی تھا جس کے دیکھنے کے لیے موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کو خدا نے اپنے ایک بندے خضر کے پاس، جس کا نام بلیہ بن ملکان تھا، بھیجا تھا، جس کے علم قطعی اور یقینی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سورہ الکہف آیت 66۔ اسی علم قطعی اور یقینی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے روبرو ایسے کام کیے کہ جو ظاہراً خلاف شرع معلوم ہوتے تھے۔ کشتی کو توڑا، ایک معصوم بچے کو قتل کیا، ایک غیر ضروری کام کو کسی اجرت کے بغیر اپنے گلے ڈال لیا، اور ظاہر ہے کہ خضر رسول نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی امت میں ہوتا، نہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے پر۔ خدا نے بھی اس کو رسول یا نبی کر کے نہیں پکارا، مگر جو اس کو اطلاع دی جاتی تھی اس کا نام یقینی اور قطعی رکھا ہے، کیونکہ قرآن کے عرف میں علم اسی چیز کا نام ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہو۔ اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر کے پاس صرف ظنیات کا ذخیرہ ہوتا، اس کے لیے کب جائز تھا کہ امر مظنون پر بھروسہ کر کے ان امور کو کرتا کہ جو صریح خلاف شرع اور منکر بلکہ با اتفاق تمام پیغمبروں کے کبائر میں داخل تھے۔ اور پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اس کے پاس آنا بھی محض بے فائدہ تھا۔ بس جب کہ باہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا، تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ خدائے حی و قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے۔
علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اس خداوند کریم نے آپ ہی اس امت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الفاتحہ آیت 6-7۔ کیا اس نے آپ ہی نہیں فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، سورہ الواقعہ آیت 40-41۔ تم یقیناً سمجھو کہ خداوند کریم اس امت مرحومہ پر بہت ہی مہربان ہے، اور قدیم سے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس امت کو اپنی نورانی برکتوں اور آسمانی نوروں کے ساتھ غیر قوموں پر بدی ہی ترجیح رہے، تا دشمن یہ نہ کہے کہ ہم میں اور تم میں کون سا فرق ہے، تا معاند کہ خدا اس کا روح کرے، اپنے خب سے باطن اور عادت دروغی سے یہ کہنا نہ پاوے کہ ہاں حضرت سید الطیبین اور اس کی پاک اور طیب آل اور اس کی نورانی جماعت نے آسمانی برکتوں کو نہیں دکھلایا۔ تم فکر کرو اور سوچو، کیا تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم آسمانی نوروں سے ایسے ہی بے نصیب رہ کر گزشتہ قصوں کے سہارے سے زندگی بسر کرتے، جیسے تمہارے مخالف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا تمہارے لیے یہ بہتر اور شکر کی جگہ ہے کہ خدا ہمیشہ تم میں سے اور تمہاری قوم میں سے بعض افراد کو اپنے نوروں میں سے حصہ وافر دے کر تم سب کے ایمان کو بمرتبہ کمال پہنچاوے اور مخالفوں کو ملزم اور ذلیل کرے۔ غیر قوموں کی طرف دیکھو کہ وہ کیوں کر ڈوبی اور برباد ہوئیں۔ یہی باعث تھا کہ انجیل وغیرہ گزشتہ کتابیں وعلت فساد اور تحریف کے اپنی ذات اور صفات میں کسی معجزے اور تاثیر روحانی کا مظہر نہ ہو سکیں، اور صرف بطور کتھا اور قصے کے پرانے معجزات پر مدار رہا۔ لیکن کیوں کر ممکن تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے عصا کو بچشم خود سانپ بنتے نہیں دیکھا اور نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے کوئی مردہ قبر سے اٹھتا مشاہدہ کیا، وہ صرف بے اصل قصوں کے سننے سے یقین کامل تک پہنچ جاتے۔ ناچار یہودی و عیسائی روح و دنیا ہو گئے، اور عالم آخرت پر ان کو کچھ اعتماد نہ رہا، کیونکہ اپنی آنکھ سے تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور کسی قسم کی برکت مشاہدہ نہ کی۔ غرض جس کا ایمان عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کی طرف صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو، اس کے ایمان کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں، اور آخر اس کے لیے وہی ضلالت درپیش ہے جس ضلالت میں یہ بد نصیب قوم عیسائیوں وغیرہ کی مبتلا ہو گئی، جن کی کل جائیداد فقط وہی دیرینہ کہانیاں اور ہزاروں برسوں کے خستہ شکستہ قصے ہیں، لیکن ایسے شخصوں کے ایمان کا کچھ بھی قیام نہیں، اور ان کو کسی طرح پتہ نہیں مل سکتا کہ وہ پرانا خدا جو پہلے ان کے بزرگوں کے ساتھ تھا اب کہاں اور کدھر ہے، اور موجود ہے یا نہیں۔ سو بھائیو، اگر تم خدا کے خواہاں ہو، اگر تم یقین کے طالب ہو، اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں، تو اٹھو اور سجدات شکر کرو کہ خدا تمہاری جماعت کو فراموش نہیں کرتا، وہ تمہیں ضائع کرنا نہیں چاہتا، تا تم اس کے حضور میں شکر گزار ٹھہرو۔ خدا کے نشانوں کو تحقیر کی نظر سے مت دیکھو کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، خدا کی نعمتوں کو رد مت کرو کہ یہ اس کے سخط کا موجب ہے، دنیا سے دل مت لگاؤ کہ یہی سب نفرتوں اور حسدوں اور خود پسندیوں کا اصل ہے۔ خدا کی آیات سے منہ مت پھیرو کہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ وقال اللہ تعالی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، سورہ الاعراف آیت 176۔ مختصر پیش تو گفتم غم دل ترسیدم، کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیار است۔
اب ہم اس تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سورہ الاعراف آیت 90۔ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 ختم۔ بقیہ حاشیہ نمبر 11 صفحہ 241 سے شروع کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی پیشین گوئیوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہو کہ وہ نجومیوں وغیرہ درماندہ لوگوں کی طرح ہرگز نہیں، بلکہ ان میں صریح ایک اقتدار اور جلال جوش مارتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں تمام پیشین گوئیوں کا یہی طریق اور طرز ہے کہ اپنی عزت اور دشمن کی ذلت، اور اپنا اقبال اور دشمن کا اعتبار، اور اپنی کامیابی اور دشمن کی ناکامی، اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست، اور اپنی ہمیشہ کی سرسبزی اور دشمن کی تباہی ظاہر کی ہے۔ کیا اس قسم کی پیشین گوئیاں کوئی نجومی بھی کر سکتا ہے، یا کسی رمال یا مسمرزم کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ اپنی ہی خیر ظاہر کرنا اور مخالف کا زوال اور وبال جتلانا، اور جو بات مخالف منہ پر لاوے اسی کو توڑنا، اور جو بات اپنے مطلب کی ہو اس کے ہو جانے کا وعدہ کرنا، یہ تو صریح خدائی ہے، انسان کا کام نہیں۔ اس بات کو بخوبی سمجھانے کی غرض سے ہم چند آیات قرآن شریف جو امور غیبیہ پر مشتمل ہیں بطور نمونہ ذیل میں ما ترجمہ لکھتے ہیں۔ عقل مند لوگ کہ جو اہل انصاف اور خدا ترس ہیں، بغور تمام پڑھ کر اور ان سب پیشین گوئیوں کو یکجائی نظر سے دیکھ کر خود انصاف کریں کہ کیا ایسے اخبار غیب بیان کرنا بجز خدائے قادر مطلق کسی انسان کا کام ہے؟ اور وہ آیات ما خلاصہ ترجمہ یہ ہیں: الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ سورہ یونس آیت 2-3۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو جامع علوم حکمیہ ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ جو ہم نے ان میں سے ایک کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تو لوگوں کو ڈرا، اور ان کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک قدم صدق ہے۔ کافروں نے اس رسول کی نسبت کہا کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ سورہ الحجر آیت 7۔ اور انہوں نے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، تو دیوانہ ہے۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 53-54۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ قوم ہی طاغی ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ سورہ الطور آیت نمبر 30۔
سو انہیں تو حق کا راستہ یاد دلاتا رہے، اور خدا کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ تجھے کسی جن کا آسیب اور دیوانگی ہے۔ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89۔ اور ان کو کہہ کہ اگر تمام جن اور آدمی اس بات پر اتفاق کریں کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب بنا لاویں تو وہ کبھی بنا نہیں سکیں گے، اگرچہ بعض کے مددگار بھی ہوں۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 24-25۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی نوع کے شک میں ہو، یعنی اگر تمہارے نزدیک اس نے وہ کلام آپ بنا لیا ہے یا جنات سے سیکھا ہے یا جادو کی قسم ہے یا شعر ہے یا کسی اور قسم کا شک ہے، تو تم بھی اگر سچے ہو تو بقدر ایک صورت اس کی مثل بنا کر دکھلاؤ، اور اپنے دوسرے مددگاروں یا معبودوں سے مدد لے لو، اور اگر نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ سورہ الانبیاء آیت 4-6۔ اور کافر باہم پوشیدہ طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس میں کیا زیادتی ہے، ایک تم سا آدمی ہے، سو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کے بیچ میں آتے ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ میرا خدا ہر بات کو جانتا ہے، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں، وہ اپنی ذات میں سمیع اور علیم ہے، جس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ مگر کافر پیغمبر کی کب سنتے ہیں؟ وہ تو قرآن کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خوابیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے آپ بنا لیا ہے، بلکہ ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ شاعر ہے۔ بھلا اگر سچا ہے تو ہمارے روبرو کوئی نشان پیش کرے جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ سورہ الانبیاء آیت 38۔ انسان کی فطرت میں جلدی ہے، عنقریب میں تم کو اپنے نشان دکھلاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی تو مت کرو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 54۔ عنقریب ہم ان کو معمورہ عالم کے کناروں تک نشان دکھلائیں گے، اور خود انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ حق ان پر کھل جائے گا۔ ہم یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ سورہ المومنون آیت 71۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ بات تو یہ ہے کہ خدا نے ان کی طرف حق بھیجا اور وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ سورہ المومنون آیت نمبر 72۔ اور اگر خدا ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب بگڑ جاتا، بلکہ ہم ان کے لیے وہ ہدایت لائے ہیں جس کے وہ محتاج ہیں، تو جس ہدایت کے وہ محتاج ہیں اسی سے کنارہ کش ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ سورہ شعراء آیت نمبر 222 تا 227۔ کیا میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنات کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں؟ جنات انہی پر اترا کرتے ہیں کہ جو دروغ گو اور معصیت کار ہیں، اور اکثر ان کی پیشین گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاعر لوگ قافیہ اور ردیف کے پیچھے ہر یک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کسی حقانی صداقت کے پابند نہیں رہتے، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 228۔ اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہوگا کہ ان کا مرجع اور مآب کون سی جگہ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ اور قرآن کو ہم نے ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور حقانیت کے ساتھ اترا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 42-43۔ اور وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیشہ باطل کی آمیزش سے منزہ رہے گی، اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کسی زمانے میں مقابلہ کرے گا۔ یعنی اس کی کامل صداقتیں کہ جو ہر یک باطل سے منزہ ہیں، تمام باطل پرستوں کو کہ جو پہلے اس سے پیدا ہوئے یا آئندہ کبھی پیدا ہوں، ملزم اور لاجواب کرتی رہیں گی، اور کوئی مخالفانہ خیال اس کے سامنے تابع مقاومت نہیں لائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 33۔ اور جو شخص اس کے قبول کرنے سے انکار کرے وہ خدا کو اپنا غلبہ ظاہر کرنے سے روک نہیں سکے گا، اور خدا کے مقابلے پر کوئی اس کا حمایتی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 10۔ ہم نے یہ کلام آپ اتارا ہے اور ہم آپ ہی اس کے نگہبان رہیں گے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ سورہ سبا آیت نمبر 50۔ ان کو کہہ کہ حق آ گیا اور باطل بعد اس کے نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گا جس کا رد قرآن میں موجود نہ ہو، اور نہ اپنی پہلی حالت پر عود کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 27۔ اور کافروں نے کہا کہ اس وقت قرآن کو مت سنو، اور جب تم کو سنایا جائے تو تم بک بک کرنے سے اس میں ایک شور ڈال دیا کرو، شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو۔
وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ اور بعض یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یوں کرو کہ دن کے اول وقت میں تو ایمان لاؤ اور دن کے آخری وقت یعنی شام کو حقیقت اسلام سے منکر ہو جاؤ، تا شاید اسی طور سے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے سے ہٹ جائیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 28۔ جو ہم ان کو ایک سخت عذاب چکھائیں گے اور جیسے ان کے برے اور بدتر عمل ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ آیت 32-33۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، پر خدا اپنے کام سے ہرگز نہیں رکے گا جب تک اس نور کو کامل طور پر پورا نہ کرے، اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ وہ خدا، وہ قادر ذوالجلال ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے تمام دینوں پر اس کو غالب کرے، اگرچہ مشرک لوگ کراہت ہی کریں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ کافروں کو کہہ دے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور پھر آخر جہنم میں پڑو گے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ الانعام 135۔ جو کچھ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی دین اسلام کا عزت کے ساتھ دنیا میں پھیل جانا اور اس کے روکنے والوں کا ذلیل اور رسوا ہونا، یہ وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے اور تم ہرگز اس کو روک نہیں سکو گے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم۔ المائدہ آیت 65۔ یہود نے کہا کہ خدا کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، یعنی جو کچھ ہے انسان کی تدبیروں سے ہوتا ہے اور خدا اپنے قادرانہ تصرفات سے عاجز ہے، سو خدا نے ہمیشہ کے لیے یہود کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے، اگر ان کے فکر اور ان کی تدبیریں کچھ چیز ہیں تو ان کے زور سے دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آل عمران 113۔ ان پر ذلت کی مار ڈالی گئی ہے، یعنی جہاں رہیں گے ذلیل اور محکوم بن کر رہیں گے، اور ان کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ بجز کسی قوم کے ماتحت رہنے کے کسی ملک میں خود بخود عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمیشہ کمزوری اور ناتوانی اور بدبختی ان کے شامل رہے گی۔ وجہ یہ کہ وہ خدا کے نشانوں سے انکار کرتے رہے ہیں اور خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ معصیت اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ سورہ المومن آیت 52۔ ہمارا قانون قدرت یہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمانداروں کو دنیا اور آخرت میں مدد دیا کرتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ المجادلہ آیت 22۔ خدا نے یہی لکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، خدا بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، سورہ زمر آیت 37۔ اور کافر تجھے خدا کے سوا اور چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، سورہ الاعراف آیت 196 197۔ ان کو کہہ کہ تم میرے مغلوب کرنے کے لیے اپنے معبودوں سے کہ جو تمہارے زوم میں خدا کے شریک ہیں مدد طلب کرو، اور میرے ناکام رہنے کے لیے ہر یک طور کا مکر کرو، اور مجھے ذرا مہلت مت دو۔ میرا کارساز وہ خدا ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کا یہی قانون قدرت ہے کہ وہ صالحین کے کاموں کو آپ کرتا ہے اور ان کی مہمات کا خود متولی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، سورۃ طور آیت 49۔ اور اپنے خداوند کے حکم پر صبر کر، اور صبر سے اس کے وعدوں کا انتظار کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَاللَّهُ یعصمک مِنَ النَّاسِ، المائدہ آیت 68۔ خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا کہ جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، الروم آیت 48۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے، اور وہ بھی روشن نشان لائے، بس آخر ہم نے ان مجرم لوگوں سے بدلہ لیا جنہوں نے ان نبیوں کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور ابتدا سے یہی مقرر ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر ایک حق لازم ہے، یعنی قدیم سے عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ سچے نبی ضائع نہیں چھوڑے جاتے، اور ان کی جماعت متفرق اور پراگندہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مدد ملتی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، الانعام 11-12۔ اور تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں سے ہنسی اور ٹھٹھا ہوتا رہا ہے، مگر ہمیشہ ٹھٹھا کرنے والے اپنے ٹھٹھے کا بدلہ پاتے رہے ہیں۔ ان کو کہہ کہ زمین کا سیر کر کے دیکھو کہ جو لوگ خدا کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، الانعام آیت 38۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نازل نہ ہوئی؟ کہہ خدا نشانوں کے نازل کرنے پر قادر ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، سورہ الانعام آیت 66۔ کہہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو نشان دکھلانے کے لیے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب نمودار ہو، یا ایمانداروں کی لڑائی سے تم کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کیوں کر آیات کو پھیرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ یونس آیت 49-50۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ مجھے تو اپنے نفس کے نفع و ضرر کا بھی اختیار نہیں، مگر جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر یک گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقررہ ان کا پہنچتا ہے
تو پھر نہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتے ہیں۔ قُلْ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ سورہ زمر آیت 40-41۔ کہہ اے میری قوم، تم بجائے خود کام کرو اور میں بجائے خود کام کرتا ہوں، تو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اسی دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے کہ جو اس کو رسوا کرے، اور کس پر جاویدانی عذاب نزول کرتا ہے، یعنی آخرت کا عذاب۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ سورہ النحل آیت 89۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں، ان پر ہم آخرت کے علاوہ اسی دنیا میں عذاب نازل کریں گے اور ان کے فساد کا انہیں بدلہ ملے گا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت 177۔ اور تجھے کافروں کی بداندیشی سے غمناک نہیں ہونا چاہیے، وہ خدا کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے خدا نے بزرگ عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم۔ النور آیت 41۔ جیسے فرعون کے خاندان اور اس سے پہلے کافروں کا حال ہوا کہ جب انہوں نے خدا کے نشانوں سے انکار کرنا اختیار کیا تو خدا نے ان سے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ سورہ الانفال آیت 53۔ اور بتحقیق خدا بڑا طاقت والا اور سزا دینے میں سخت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ البقرہ آیت 138۔ اور ان کی شرارتوں کے دفع کرنے کے لیے خدا تجھے کافی ہے اور وہ سمیع اور علیم ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ المومنون 96۔ اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان کی نسبت وعدہ کرتے ہیں وہ تجھے دکھلاویں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ سورہ یونس آیت 21۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان تائید دین کا نازل نہ ہوا؟ تو ان کو کہہ یہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے، بس تم نشان کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ النمل 94۔ اور کہہ خدا سب کامل صفتوں کا مالک ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنے نشان دکھلائے گا، ایسے نشان کہ تم ان کو شناخت کر لو گے، اور خدا تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ۔ المزمل آیت 16-18۔ ہم نے تمہاری طرف یہ رسول اسی رسول کی مانند بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جب فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس سے ایسا مواخذہ کیا جس کا انجام وبال تھا، یعنی اسی مواخذے سے فرعون نیست و نابود کیا گیا۔ سو تم جو بمنزلہ فرعون ہو ہمارے مواخذے سے کیوں کر نافرمان رہ کر بچ سکتے ہو؟
अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन औलाइकुम अम लकुम बरातुम फिस्सुबुर हम यक़ूलून नहनु जमीउम मुंतसिरुन फयुहज़मुल जम्उ व युवल्लून अद्दुबुर। सूरह अल-क़मर आयत 44 ta 46। क्या तुम्हारे काफिर फ़िरौनी गिरोह से कुछ बेहतर हैं, या तुम खुदा की किताबों में मुअज़्ज़ब और माख़ूज़ होने से मुस्तस्ना और बरी करार दिए गए हो? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी कवी जमात है कि जो ज़बरदस्त और फ़तहमंद है, अनकरीब ये सारी जमात पीठ फेरते हुए भागेगी। ला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाहि इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। अर्राद 32। और हमेशा इन काफिरों को कोई न कोई कोफ पहुँचती रहेगी, यहाँ तक कि वो वक्त मऊद आ जाएगा जिसका खुदा ने वादा किया है। खुदा तखल्लुफ़ वादा नहीं करेगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून। अस्साफ़ात 172 ta 176। और रसूलों के हक़ में पहले से हमारी ये बात करार पा चुकी है कि हमेशा नुसरत और फ़तह उन्हीं के शामिल हाल रहेगी और हमेशा हमारा ही लश्कर गालिब रहेगा। तो इस वक्त तक कि वो वादा पूरा हो, उनसे मुँह फेरे रह और उनको वो राह दिखला, बस अनकरीब वो आप देख लेंगे। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन। अल-अनाम 35। और तुझसे पहले जो नबी आए उनकी भी तकज़ीब की गई थी, बस उन्होंने तकज़ीब पर सब्र किया और एक मुद्दत तक दुख दिए गए, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई। चनाचे गुज़िश्ता रसूलों की ख़बरें भी तुझको आ चुकी हैं। व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौ लज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। अल-अराफ़ 204। और जिस दिन तू उनको कोई आयत नहीं सुनाता, उस दिन कहते हैं कि आज तूने कोई आयत क्यों न घड़ी। उनको कह कि मैं तो इसी कलाम की पैरवी करता हूँ कि जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल हो रहा है। अपने दिल से घड़ लेना मेरा काम नहीं, और ना ये ऐसी बातें हैं कि जिनको इंसान अपने इख्तिरा से घड़ सके। ये तो मेरे रब की तरफ से बसायर हैं, यानी अपने मिन जानिबिल्लाह होने पर आप ही रोशन दलीलें हैं और ईमानदारों के लिए हिदायत और रहमत है।